الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مدنی اسٹوڈیو 92۔ آج کے وظیفے کے ساتھ، آج کے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا وظیفہ، آج کا ہمارا عمل سورہ ملک کے حوالے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی برکتیں رکھی ہیں، اور یہ سورت پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا فائدے عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس ویڈیو کے اندر آپ سورہ ملک کے 9 فائدے جو ہیں وہ جان سکیں گے، یعنی 9 فائدے آپ اس ویڈیو کے اندر جان سکیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور جس طریقے سے جو عمل بتایا جائے اسی طریقے پہ عمل کر کے آپ اپنی پریشانیوں کو، اپنی مشکلات کو دور کروا سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، پسند آئے تو لائک اور شیئر کیا کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب، آج کے عمل کی جانب۔ تو وظیفہ آپ نے کچھ یوں کرنا ہے، یہ عمل آپ نے کچھ یوں کرنا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے، جو پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی، یہاں تک کہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت سورہ ملک ہے۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں، یعنی پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی، یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کا نام سورہ ملک ہے۔ اور تیسری حدیث پاک کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا۔ تو اگر وہ رات کو سورہ ملک پڑھا کرتا تھا تو سورہ ملک جو ہے وہ اس کے قدموں کی طرف جو راستہ آتا ہے، جس راستے سے عذاب آیا تھا، اس کے آگے ڈھال بن جائے گی، کھڑی ہو جائے گی، اور پھر جو عذاب ہے وہ اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا، تو وہ کہے گی کہ تمہارے لیے اس کی جانب کوئی راستہ نہیں ہے، چونکہ یہ رات کو سورہ ملک پڑھ کے سویا کرتا تھا۔ اور اسی طرح عذاب جو ہے وہ سر کی جانب سے آئے گا، تو یہ سورت جو ہے پھر ڈھال بن کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور اس کا راستہ روکے گی، اس کو کہے گی کہ تجھے بتایا ہے کہ اس کی جانب تو نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ رات کو سورہ ملک پڑھ کے سویا کرتا تھا، یہ مجھے پڑھ کے سویا کرتا تھا۔ تو یہ سورت جو ہے یہ روکنے والی ہے، عذاب قبر سے روکتی ہے۔ تو رات میں اس کا نام سورہ ملک ہے، اور جو اس سے رات میں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا یہ جو اچھا عمل ہے اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ پہ خیمہ لگایا، تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ نیچے قبر ہے۔ جب خیمہ لگا لیا تو بعد میں پتہ چلا کہ اس کے نیچے جو ہے وہ قبر ہے، اور وہاں کسی شخص کی قبر تھی جو قبر کے اندر سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ اس نے پوری سورہ ملک جو ہے اس کو مکمل کیا،
تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک جگہ پہ خیمہ لگایا لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے، جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ سورہ ملک جو ہے اس کو پورا پڑھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی روکنے والی ہے، یہی نجات دینے والی ہے جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کی سورہ ملک کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ 5ویں حدیث پاک سورہ ملک کے حوالے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ میری آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ یہ جو سورہ ملک ہے ہر مومن کے دل میں ہو، یعنی ہر کسی کو یہ حفظ ہو چکی ہو۔ اور 6 نمبر پہ حدیث پاک ہے، چاند دیکھ کر اس کا پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک اللہ تبارک و تعالی تمام سختیوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھے گا، اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی۔ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں قرآن میں 30 آیات کی ایک سورت پاتا ہوں، تو جو شخص سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کرے گا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے 30 درجات جو ہیں وہ بلند فرما دے گا۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھا دے اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرتا رہے۔ اور یہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی ہے، اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو سورہ ملک کہتے ہیں۔ اور 8ویں نمبر پہ حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو آرام فرمانے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ یعنی یہ صورتیں جو ہیں ان کو تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی سے فرمایا کہ کیا میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں کہ جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کی بے شک۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ سورت جس کا نام سورہ ملک ہے اس کو پڑھا کرو، اور یہ سورت اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر کے بچوں، پڑوسیوں کے بچوں سب کو سکھا دو، ان کو اس کی تعلیم دے دو، کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے اور قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے، اپنے قاری کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑنے والی ہے، اور یہ اس سے تلاش کرے گی تاکہ اس سے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے، اور اس کے سبب اس کا قاری جو ہے وہ عذاب قبر سے نجات پا جاتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے آج کے وظائف، یہ تھے ہمارے آج کے عمل۔ ان وظائف پہ، ان اعمال پہ عمل کریں، روزانہ سورہ ملک پڑھ کے سویا کریں، اللہ تبارک و تعالی اس کی بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے وظائف کے ساتھ، اگلے اعمال کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔